الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الحمد لله بعد حاضرین سامنے محتشم بحمدہ تعالی مالک کا فضل ہے، شکر ہے کہ مالک نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں جمعہ المبارک کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائیں اور ہم ان مبارک ساعتوں میں رب کے گھر میں حاضر ہو گئے. اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. دعا فرماؤ اللہ کہ ہمیں ہمیشہ اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی توفیق عطا فرماتا رہے. بلا تمہید آج کے عنوان کا آغاز کرتے ہیں. میں نے قرآن مجید میں سے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. گویا انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، ذکر اذکار ہے، تسبیح ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی ہے. مگر یہاں پر مفسرین اکرام نے اقوال کیے ہیں کہ اگر محض صرف عبادت، نماز، سجدہ، رکوع، تسبیح، ذکر اذکار اسی کا نام ہے تو سب فرشتے ہم سے زیادہ بہتر کر رہے ہیں اور ہم سے پہلے سے کر رہے ہیں. انسانوں کی تخلیق سے پہلے فرشتے کر رہے ہیں. تو یہاں پر کچھ اور بھی امر مقصود ہے کہ جو عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، نفل پڑھنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے. لیکن وہ کون سی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا ہم نے انسانوں اور جنوں کو، جن بھی اس میں شامل ہیں، جن بھی اس میں شامل ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بھی گروہ ہیں. تو یہاں پر کون سی عبادت مراد ہے، کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جو فرشتے تو کر رہے ہیں؟ فرشتے تو ہم وقت تسبیح، حمد، رکوع، سجود. بچے لوگ تھلے لے آؤ یار، اوپر جا کے شرارتہ کر رہے ہیں، شمیر جا لیکن بچے اتنے گئے. تو اس میں کون سی ایسی عبادت ہے، کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جو فرشتوں سے ہٹ کر ہے؟ فرشتے تو ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، فرشتے تو ہر وقت عبادت میں مصروف ہیں، فرشتے تو ہر وقت حمد کر رہے ہیں، تقدیس بجا لا رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں. لیکن انسانوں کے لیے کچھ اضافی عبادت ہے، کچھ ایسی عبادت ہے جو حمد بھی ہو، تسبیح بھی ہو، سجدہ بھی ہو، اللہ کا ذکر بھی ہو اور ساتھ کچھ اور بھی ہے.
اسی سوال کو لے کر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر رازی میں لکھتے ہیں. اچھا بابا جی کا کمال یہ ہے سوال بھی خود کیا ہے جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں. آپ کو ذرا سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں مل عبادت خلق الانس والجن لها. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سی عبادت ہے جس کے لیے انسانوں کو اور جنوں کو تخلیق فرمایا گیا. وہ کون سی عبادت ہے کہ جس کے لیے انسانوں کو اور جنوں کو بنایا گیا. یہ پہلے سوال قائم کیا ہے پھر خود ہی جواب دیتے ہیں. التعظیم لامر اللہ والشفقۃ الی خلق اللہ. فرماتے ہیں وہ عبادت یہ ہے کہ پہلے تو اللہ رب العالمین کے حکم کی تعظیم کی جائے, اللہ کے امر کی تعظیم بجا لائی جائے, اللہ کے حکم کی فرما برداری کی جائے, اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے. والشفقۃ الی خلق اللہ, اور مخلوق خدا کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے, مخلوق خدا کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے, خدمت خلق کی جائے, لوگوں کے کام آیا جائے مشکل میں, اور مشکل وقت میں لوگوں کے کام آنا یہ بھی عبادت ہے. اللہ کو سجدہ کرنا یہ بھی عبادت ہے, نماز پڑھنا یہ بھی عبادت ہے, اللہ کے حکم کی بجاوری کرنا یہ بھی عبادت ہے. لیکن مخلوق خدا کے ساتھ نیکی کرنا, صلہ رحمی کرنا, پیار کرنا, محبت کرنا, کسی مشکل والے کی مشکل کو آسان کر دینا, کسی کے کام آ جانا یہ بھی عبادت ہے. اللہ کو بھی ماننا یہ بھی عبادت ہے, اور اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا, شفقت کا معاملہ کرنا یہ بھی عبادت ہے. امام حسنی رحمۃ اللہ علیہ کشف الاستار عن زوائد البزار میں لے کے آئے ہیں حدیث مبارکہ. امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ کی آواز بلند کریں. اللہ اکبر و کبیرہ. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الخلق عیال اللہ واحبهم الى اللہ انفعهم لعیاله او کما قال. کہ یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے, مخلوق اللہ کی عیال ہے, اور مخلوق میں اللہ کو وہی زیادہ پسند ہے جو اس کی عیال کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ کی عیال تو ہو نہیں سکتی, عیال تو اہل و عیال کو کہتے ہیں, گھر والوں کو کہتے ہیں, بیوی بچوں کو کہتے ہیں, اور گھر والوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو کہتے ہیں. ملا علی قاری نے فرمایا نہ یہاں عیال سے مراد اہل خانہ نہیں ہے, بلکہ یہاں عیال سے مراد, کیونکہ اللہ تو کلا ہے نا, اللہ بے نیاز ہے نا, اللہ تبارک و تعالی لم یلد ہے ولم یولد ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی عیال نہیں ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہاں عیال سے مراد, عیال اس کو کہتے ہیں بندہ جس کو روزی کما کر لا کر کھلاتا ہے, جس کی پرورش کرتا ہے, جس کے لیے محنت کرتا ہے, وہ عیال ہوتے ہیں, جس کو روزی کھلاتا ہے. الخلق عیال اللہ سے مراد ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. کیا مانا کہ ساری مخلوق کا روزی رسا رب کائنات ہے, رب کائنات ہے.
ساری مخلوق کا روزی رساں رب کائنات ہے، رب اکیلا سب کو رزق عطا فرما رہا ہے، وہ انسان ہے سب کو رب تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کا روزی رسان ہے، اس کی مخلوقات کتنی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ سائنس ابھی تک یہاں تک نہیں پہنچی کہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہے۔ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو زمینی مخلوقات ہیں، پھر آسمانی مخلوقات ہیں، پھر جناب بندہ دریائی مخلوقات ہے، پھر ہوائی مخلوقات ہیں، پھر پتھروں کے اندر کیڑے ہیں، ہر جگہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو روزی دے رہا ہے، سب کا روزی رسان ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے، بولو جو سخاوت کرتا ہے، چونکہ سخاوت اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، ساری مخلوق اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہے، ساری مخلوق اس کی تابعدار بھی ہے، اور ساری مخلوق اس کے سامنے حاجت مند بھی ہے۔ سب کا حاجت روا اللہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ تیرا عقیدہ ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اور جو کچھ ہم کھاتے ہیں سب کچھ اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، پڑھو نا اللہ 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 اللہ۔ تو ذات میں یکتا ہے، صفات میں یکتا ہے، تو ذات میں یکتا ہے، صفات میں یکتا ہے۔ اللہ اللہ پڑھو پڑھو اللہ اللہ اللہ۔ تو ذات میں یکتا ہے، صفات میں یکتا ہے، بندے ہیں ہم سب تو مالک تنہا ہے، مالک تنہا ہے۔ رحمت کو تیری ہم پر اب پیار ذرا آ جائے، رحمت کو تیری ہم پر اب پیار ذرا آ جائے۔ اللہ کرم تیرا ہم سب پہ برس جائے۔ اللہ 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 اللہ، ذکر خدا کی گونج پڑ جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ امام محمد حسین گرجلانی رحمۃ اللہ علیہ تیسری صدی ہجری کا ایک مشہور محدث ہے۔ آپ کی کتاب کا نام ہے کتاب الکرم والجود وسخاء النفوس۔ اس میں حدیث مبارکہ لائے ہیں، عن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ جواد يحب الجود۔ اللہ کی بات بلند کر لیں یار، ماشاءاللہ۔ ان اللہ جواد يحب الجود ويحب معانی الاخلاق ويكره صفصافها او كما قال اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات میں سب سے بڑا سخی اللہ ہے، سب سے بڑا سخی اللہ ہے، سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ بولو نا ذرا، سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ یہاں پر ایک اور
حدیث مبارکہ یاد آ گئی، مشکات شریف میں ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہل تدرون من اجود جودا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، ذرا تم یہ بتاؤ نا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ رب کائنات کے حبیب نے فرمایا قال اللہ تعالی اجود جودا ثم انا اجود بنی آدم او کما قال۔ سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور مخلوقات کے اندر، مخلوق میں سب سے بڑا سخی میں محمد ہوں، میں محمد ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور اتنے سخی ہیں، کوئی آیا میری آقا کی بارگاہ میں سوال کر دیا، میرے آقا نے پیمانے بھر بھر کے عطا کیے ہیں، میرے آقا نے بھر بھر کے پیمانے عطا کیے ہیں، مگدہ خالی جھولی لے کر آیا ہے، میرے آقا نے جھولی کو ایسے بھر دیا ہے دوبارہ اس کو مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، دوبارہ اس کو مانگنے کی حاجت ہی پیش نہیں آئی۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ فرمایا حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سخی ہے، اللہ تبارک و تعالی سخاوت کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سخاوت کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اخلاق کی بلندی کو پسند کرتا ہے۔ جو اخلاق میں جتنا بلند ہوگا وہ اللہ کے قریب ہوگا، جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا وہ اللہ کو اتنا ہی پیارا ہوگا، اور اخلاق کی گراوٹ کو، رذائل کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، مخلوق خدا کے کام آنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، اور کسی کے کام آ جانا یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں طویل حدیث مبارکہ پڑھنے لگا ہوں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، اور قیامت کے دن کے اندر جو اللہ کی اور بندے کے درمیان باتیں ہوں گی وہ بتا رہے ہیں۔ قربان جاوا اپنے آپ کا علم تو قیامت کی باتیں بتا رہے ہیں، قیامت میں ابھی جو منظر پیش آنے ہیں وہ حضور بتا رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین۔ وانت رب العالمین۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت دن جب بندہ اپنے مولا کے قریب جائے گا، رب کائنات اپنے بندے سے سوال کرے گا، اپنے بندے سے پوچھے گا یا ابن آدم، اے میرے بندے میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت ہی نہ کی، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت ہی نہ کی۔ آگے سے بندہ کہے گا یا ربی کیف اعودک، اے میرے رب تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، وانت رب العالمین، میرا تو عقیدہ ہے کہ تو رب عالمین ہے، تو کائنات کو بنانے والا ہے،
बीमारी तो तेरे करीब भी नहीं आ सकती, ये तो तेरी मखलूकात है। आगे से रब फरमाएगा क़ाला अमा अलिमता अन्ना अब्दी फुलानन मरिदा फलम तउदहु अमा अलिमता अन्नका लौ उद्तहु लवजदतनी इंदहु। रब फरमाएगा तुझे पता था मेरा फलाना बंदा बीमार था, समझ आ रही है? तुझे पता था ना मेरा फलां बंदा बीमार था, अगर तो उसकी इयादत करता तो उसको पूछने जाता तो मेरी रहमत को भी पा लेता, मेरी रहमत को भी पा लेता। फिर रब फरमाएगा यब्ना आदम इस्ततअमतुका फलम तुतइमनी, मुझे तूने खाना नहीं खिलाया, मैं भूखा था। क़ाला रब्बी या रब्बी कैफा उतइमुका व अंता रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे मौला मैं तुझे कैसे खाना खिलाता, तू तो रब्बुल आलमीन है, भूख तो तेरे करीब भी नहीं आ सकती, ये भी तेरी मखलूक है। फरमाया ना ना तू समझा नहीं है, फलाना बंदा भूखा था और तुझे पता था, क्या तुझे पता था कि ये भूखा है, वो तेरे दरवाजे पर आया, उसने सवाल किया लेकिन तूने धुतकार दिया, तूने उसको भेज दिया। अगर तू उसको खाना खिलाता वो मेरा बंदा था ना। क्या बात है, अल्लाह को अपने बंदे से प्यार है। फरमाया अगर तू उसको खाना खिलाता मेरी रहमत को पा लेता, मेरी रहमत तेरे करीब हो जाती। फिर रब कायनात फरमाएगा यब्ना आदम इस्तस्क़ैतुका फलम तुस्क़िनी, मुझे प्यास लगी तूने मुझे पानी ना पिलाया, मौला मैं तुझे पानी कैसे पिला सकता हूँ, व अंत रब्बुल आलमीन, मौला मैं तुझे पानी कैसे पिला सकता हूँ, तू तो रब्बे कायनात है, रब्बुल आलमीन है, मैं तुझे भला पानी कैसे पिलाता। रब फरमाएगा ओ मेरा फलाना बंदा तेरे पास आया, उसने तुझसे पानी मांगा, तूने धुतकार दिया, तूने भेज दिया, पानी ना पिलाया। अगर तू पानी पिलाता वो बंदा मुझे प्यारा था, अगर पानी पिला देता मेरी रहमत को पा लेता, मेरी रहमत को पा लेता, मेरी रहमत को पा लेता। इसका मतलब है रब को अपने बंदों से प्यार है, रब को अपने बंदों से प्यार है। और जो उसकी मखलूक की खिदमत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनका बड़ा दर्जा होता है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जमुल जवामे में रिवायत लाए हैं, बड़ी प्यारी रिवायत है, तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। करीमा का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिसाल ज़ाहिरी के बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना खिलाफत आ गया। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आपकी तवज्जो है, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मदीने के नवाह में एक बुढ़िया रहती है, अकेली बुढ़िया है, एक बूढ़ी औरत है, नबीना है, उसका काम करने वाला कोई नहीं है, काम काज करने वाला कोई नहीं है। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया मैं जाऊं और उस बुढ़िया की खिदमत करूं। मैं जब शाम ढले उसके घर गया, मैं क्या देखता हूँ, झाड़ू लगा हुआ है, घड़े में पानी भरा हुआ है, खाना पका हुआ है, रोटियां तैयार हैं, दस्तरखान लगा है और वो बुढ़िया बीबी बैठकर खाना खा रही है, घर का सारा काम काज हो चुका है। हज़रत उमर फारूक कहते हैं कि भाई बल्ले बल्ले ये कौन है, अल्लाह का नेक बंदा जो काम कर गया है। मैं तो आया था खिदमत करने के लिए, मैं तो आया था इसकी मुश्किल कुशाई करने के लिए, लेकिन ये तो काम हो चुका है। अगले दिन कहते हैं मैं थोड़ा जल्दी चला गया, थोड़ा जल्दी चला गया, पता तो चले कि कौन बंदा है। आप फरमाते हैं मैं पहले ही चला गया, क्या देखता हूँ घर में झाड़ू लगा है, पोछा लगा हुआ है, रोटी पकी हुई है, सालन तैयार है, बिस्तर बिछा हुआ है, घर का सारा
सामान अपनी जगह पर पड़ा है और माई रोटी खा रही है और साथ ही साथ शुक्र अदा कर रही है, साथ ही साथ शुक्र अदा कर रही है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं कल जल्दी आ जाऊंगा और जल्दी आऊंगा, आकर बीबी के काम करूंगा। आप फरमाते हैं मैं पहले ही चला गया, ज़ोहर की नमाज पढ़कर चला गया, क्या देखता हूँ कि घर का सामान अभी बिखरा पड़ा है, खाना पका नहीं है। मैं छुप कर बैठ गया, देखूं तो कौन आता है, कौन अल्लाह का नेक बंदा आता है। थोड़ी देर गुजरी है, एक बंदा आया सोनी दाढ़ी वाला, इमामे वाला, नजरें नीची है, हुजूर की सुन्नत का पैकर नजर आता है, मुनाफिक रसूल नजर आता है। घर में आया, उसने झाड़ू दिया, झाड़ू भी देता है और साथ साथ रोता भी है। फिर उसने जनाब हाथ साफ किए हैं, आटा गूंदा है, आटा गूंद कर उसने रोटियां पकाई हैं, आटा गूंद कर उसने रोटियां बनाई हैं। फिर सालन तैयार किया है, सालन का सामान भी साथ ही लेकर आया है, आटा भी नाल ही लेके आया है, सालन भी नाल ही लेके आया है, पानी का भरिया कड़ा भी नाल ही लेके आया है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। वो सारा काम कर चुका, बीबी के सामने सारा कुछ रख दिया और चुपके से चला गया। लोगों ने पूछा ऐ उमर बताइए वो कौन था जो आकर बीबी के काम कर गया। हजरत उमर फारूक रो के कहते हैं वो कोई और नहीं है, वो मेरे नबी का गुलाम अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक है। इस्लाम में अव्वल अबू बकर, दीन में अव्वल अबू बकर, हुजूर की खिदमत में पहले अबू बकर। अल्लाहु अकबर। हर जगह अव्वल ही अव्वल है, हुजूर का दिफा करने में भी अव्वल अव्वल है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत गिरामी जो बंदा अल्लाह के बंदों से प्यार करता है, मखलूक के खुदा की खिदमत करता है, मखलूक के खुदा के काम आता है, वो अल्लाह को बड़ा ही प्यारा लगता है, अल्लाह को भी प्यारा लगता है, मखलूक के खुदा को भी प्यारा लगता है। हयातुल हयवान में अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह रिवायत लाए हैं, सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि मेरे आका की शान क्या है, मेरे आका की अज़मत क्या है। मेरे आका इस दुनिया के लोगों की बोलियां तो जानते हैं, मेरे आका फरिश्तों की बोलियां तो जानते हैं, मेरे आका सबकी बोलियां जानते हैं, मेरे आका जंगली जानवरों की बोलियां भी जानते हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अतदरून मा यक़ूलुल असद क़ालू फी ज़हीरिही क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु अअलम फ़क़ाल इन्नहु यक़ूलु अल्लाहुम्मा ला तुसल्लितनी अला अहदिन मिन अहलिल मारूफ औ कमा के सामने सवाल रख दिया। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, मेरे सहाबा, जरा ये तो बताओ ना, जंगल का शेर जब धाड़ता है, आपको समझ आ रही है? जंगल का शेर जब धाड़ता है तो वो अपनी धाड़ में क्या कहता है? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप ही जानो, अल्लाह ही जाने, आप ही जानो, अल्लाह ही जाने। ये सहाबा का मुत्तफिक का नारा है, सहाबा का नारा है अल्लाह जाने, मुस्तफा जाने। वो नाम दिया
مسلمان کہنے لیں حضور نو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ صحابہ کا نعرہ نہیں ہے، صحابہ کا نعرہ ہے آقا جانے، آقا جانے، اللہ اکبر و کبیرہ۔ صحابہ کرام نے یہ تھوڑی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ جنگل دا شیر تے اپنی تاڑا ماردا ہی رہندا ہے، وہ تے بولتا ہی رہتا ہے۔ ہر جانور کی اپنی اپنی زبان ہے، وہ اپنی اپنی زبان میں بولتا رہتا ہے، تو شیر بھی بولتا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کہتا ہی ہوگا۔ اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے، اس سے ہمیں کیا غرض اور آپ کو کیا پتا؟ نانا وہ کہتے ہیں نا، جو کسی کو پتا نہیں ہے وہ مصطفیٰ کو پتا ہے، وہ مصطفیٰ کو پتا ہے۔ انہوں نے فرمایا جب جنگل کا شیر دھاڑتا ہے تو اپنی دھاڑ میں کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہی جانو، اللہ جانے۔ حضور نے فرمایا انہو یقول اللہم لا تسلطنی علی احد من اہل المعروف۔ حضور نے فرمایا جب جنگل کا شیر داڑتا ہے تو اپنی داڑ میں دعا کرتا ہے۔ جنگل کا شیر جب داڑتا ہے اپنی داڑ میں دعا کرتا ہے۔ واہ سونیا جنگل دے شیر دیا تاڑا اور اندیا دعاواں ساری ہی جاننا ہے۔ سبحان جاوا اللہ نے علم عطا فرمائے ہیں، فرمایا وہ اپنی داڑ میں دعا کرتا ہے۔ سونیا کیا دعا کرتا ہے؟ فرمایا وہ دعا کرتا ہے یا اللہ جو نیکی کرنے والے ہیں ان پر مجھے مسلط نہ فرمانا، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو لوگوں کے کام آتے ہیں، جو دکھ درد بانٹتے ہیں، ان پر مجھے مسلط نہ کرنا۔ حضرات گرامی لوگوں کے کام آنا، مصیبت کے کام آنا، اور یتیموں کو ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ ہے، چھوٹی سی عمر کا ہے، اتنی سمجھ کوئی نہیں ہے۔ آ کر کہنے لگا، حضرات صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہے، وہ آ کر کہنے لگا اے اللہ کے بندوں مجھے کچھ کھلاؤ، اللہ تمہیں کھلائے گا، اللہ تمہیں کھلائے گا۔ صحابہ کرام حیران ہے، یہ بچہ کون ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ تو امام الانبیاء ہے۔ حضور علیہ السلام نے جلدی سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا جاؤ ازواج مطہرات کے پاس جو کچھ کھانے کو ہے لے کر آؤ۔ کل 21 کھجوریں، اللہ اکبر، کل 21 کھجوریں، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو بالا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ لیکن اللہ اکبر یہ فقر اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ کل 21 کھجوریں حضور نے قریب بلایا، فرمایا تو کون ہے بچیا تیری قسمت تو قربان جاؤں۔ حضور نے قریب بلا لیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک مہاجر صحابی کا یتیم بچہ ہوں، میرے بابا ایک جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان شہید ہو گئے ہیں، میری بہن بھی یتیمہ ہے، وہ بھی میری عمر کی ہے، میری ماں بیوہ ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کو کھجوریں دی، فرمایا 7 تیریاں، 7 تیری ہمشیرہ دیاں، 7 تیرے بھرا دیا اور 7 تیری ماں دیاں، 7 تیریاں، 7 تیری ہمشیرہ دیاں اور 7 تیری ماں والدہ دیاں، جا رب تیریاں خیرہ کرے گا۔ وہ جا رہا ہے، ایک صحابی اٹھے آگے آئے، انہوں نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ یتیم بچہ ہے، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا اللہ تجھے اپنے باپ کا جانشین بنائے، جو باپ نے تیرے خوشیاں
نیکیاں سوچی تھی اللہ تمہیں پوریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جا رب تیری خیرہ کرے۔ وہ بچہ چلا گیا، میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں خوشخبری سنو، جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے رب تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جتنے بال آئے اور یار بالا کا کوئی اندازہ لا سکتے ہیں کتنے بال آئے؟ فرمایا اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیبات دی ہے۔ اور مظلوموں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا سیرت ابن اسحاق میں آیا ہے۔ آپ سے توجہ ہے؟ سبحان اللہ کی آواز بلند ہے۔ اس میں بڑا سبق ہے، مظلوموں کی مدد کرنا، پریشان حال کی مدد کرنا، اور محمد مصطفیٰ کا جلوہ بھی دیکھنا۔ سیرت ابن اسحاق میں آیا، ایک قریشی تاجر مکے آیا، وہ اونٹوں کا تاجر ہے، اس نے آ کر اونٹوں کی بولی لگائی۔ ابو جہل آ گیا، اس نے کہا میں تیرے سارے اونٹ لے لیتا ہوں لیکن ادار کروں گا، میں تھوڑے دن کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا۔ اب ابو جہل مکر گیا، اب پیسے نہیں دے رہا۔ اب یہ بندہ کئی دن ہو گئے ہیں، کئی ہفتے گزر گئے ہیں، اپنے گھر والوں سے دور مکے میں ڈیرا لگا لیا، گھر جانے جوگا نہیں ہے کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ملے نہیں ہیں۔ اب وہ ابو جہل جو بدمعاش ہے اس نے پیسے دبا دیے ہیں، وہ آ کر قریش سے کہنے لگا اے قریشیو کوئی تو بندہ ہو جو مجھے ابو جہل سے میرے پیسے دلوا دے، وہ میرے ساتھ ادار کر کے مکر گیا ہے۔ قریشیوں نے کہا موقع چنگا ہے، موقع چنگا ہے، کوئی نہ کوئی جناب شغل لگنا چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا طواف فرما رہے تھے، انہوں نے حضور کی طرف اشارہ کر دیا، کہتے کہ جا وہ تیرا حق لے کے دے گا، وہ تیرا حق لے کے دے گا، کیونکہ شرارت جو کرنی تھی ان کو پتہ ہے کہ ابو جہل تے محمد نال دشمنی کرتا ہے، لہذا اسی کوئی نہ کوئی شغل لاواں گے۔ وہ آیا، حضور طواف کر رہے ہیں، اس نے صدا دی، انہیں کیا کالیاں زلفاں والیا، بولے نہیں ہو سنے مکھڑے والیا، سوڑیا چالا والیا، میری مدد کرو جی، میری مدد کرو۔ حضور نے طواف مکمل کر لیا، فرمایا بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں تاجر ہوں، ابو جہل نے میرا مال ہتھیا لیا ہے، اب پیسے نہیں دے رہا، نہ اونٹ واپس کر رہا ہے نہ پیسے دے رہا ہے۔ آج قریشیوں نے نا جو کافر ہے انہوں نے ساتھ ایک بندہ لگا دیا کہ جا ذرا دیکھ کے آپ بندہ کیے ہوندہ کیے کردے کی نے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ حضور خرامہ خرامہ چل پڑے ہیں، ابو جہل کے گھر دستک دی ہے، جب دستک دی اندر سے آواز آئی کون ہے؟ چودھری بن کے بولے کون ہے؟ حضور نے فرمایا دروازہ کھول محمد آیا ہے، دروازہ کھول محمد آیا ہے۔ کتنا سنا، کانپتے کانپتے باہر آیا، جب کانپتے کانپتے باہر آیا حضور کا جلال اور روب طاری ہو گیا، روب طاری ہو گیا، کہنے گیا کی گل ہے کیویں آئے ہو؟ تیمہ پہ گیا، پہنچ گیا، آواز ہلکی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اس کے پیسے واپس کر یا اونٹ واپس کر۔ جلدی سے گیا، کانپتا کانپتا اندر گیا، پیسوں سے بھری تھیلی لے آیا، وہ کہنے گیا بھائی میں تو معاف کر، اپنے پیسے لے جا، اپنے پیسے لے جا۔ اچھا وہ آیا اور آ کر حرم میں کہنے لگا او کالیاں زلفاں والیا خیر ہوے، بولے نہیں سبحان اللہ، کالیاں زلفاں والیا تیری خیر ہوے، تو نے میرا حق دلوا دیا، جزائیں ملے، جزائیں ملے۔ اب قریشی بڑے حیران ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، اب تو سمجھے کہ وہ لڑے گا، وہ آگے سے بدتمیزی کرے گا۔ اس سے کہا ہوئے کی ہویا سی، گئے سوتے کی ہویا سی؟ انہیں کیا خوش نہ پوچھو، توجہ ہے مزہ آ جائے گا۔ انہیں کیا کی ہویا سی؟ آنکھا
آخر لگ گیا پنجابی بول لما آخر لگ گیا جدو محمد پاک نے نا ابو جہل دے دروازے تے دستک دیتی او بولیا کون؟ حضور نے کیا میں محمد ہاں میں محمد ہاں میں محمد ہاں میں محمد ہاں کہنے لگیا محمد دی آواز سے اینا جلال سی اینا جلال سی توجہ نہیں فرمائی اینا جلال سی ابو جہل باہر آیا این جایا جی میں روح ہے ہی کوئی نہیں جسم نالی آیا روح ہی کوئی نہیں ہے آپ نے فرمایا او اینا حق واپس کیوں نہیں کرنا وہ کہنا جی میں انہیں کرنا وا اندر گیا پیسے لے کے تے واپس دے دیتے اچھا سارے قریشی بڑے حیران ہو گئے ابو جہل تے بڑا چودھری بنا پھردا ہے بڑا بدماش بنیا پھردا ہے ایک ہی بنے آئے سارے دوڑے گئے دروازہ کھٹکھٹایا ہن تو کون آیا ہے پھر ڈر گیا نا دروازہ جدو کھڑکیا انہیں آخیا پھر تے نہیں آ گئے آخیا کون آیا انہیں کہا وہ چلیا جلدی دروازہ کھول کی ہویا تنو دروازہ کھولیا وہ کہنے لگے اسی تے کیا سی کہ تو کوئی لڑے گا کوئی دشمنی ہوئے گی تے کوئی ماحول بدلے گا تو تے جلدی پیسے ہی واپس کر دیتے نے وہ کہنے لگے جو محمد نے آخیا نا دروازہ کھول میں محمد ایک کچا ہی منو کھا جائے گا ایک تے اونٹ دا روب دوسرا محمد دی ذات دا روب محمد دی ذات دا روب پہ گیا اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ مظلوموں کی امداد کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے اور لوگوں کو حق دلوانا یہ میرے آقا کی سنت ہے میرے آقا کے اخلاق کریمہ بڑے ہی بلند ہیں اللہ نے بڑے ہی رتبے عطا فرمائے ہیں بڑی شان عطا فرمائی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کی خدمت کریں ہم بھی مظلوموں کی خدمت کریں جو غریب ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں جو یتیم ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں مخلوق خدا کی بھی خدمت کریں اللہ کے گھر کی بھی خدمت کریں سمجھ آ گئی ہے سولر کے لیے اپیل جاری ہے سولر کے لیے اپیل جاری ہے 15 لاکھ کے قریب خرچہ ہونا ہے 10 kV کا یہ ہمارا پروجیکٹ ہے آپ کوشش بھی فرمائیں اور آگے ہمارا پیغام پہنچائیں تاکہ جلد از جلد یہ کام مکمل ہو جائے اللہ کریم ہمیں ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے